अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं अनमोल शिराज। नाजरीन, हालिया तनासुब में अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की कशीदगी बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ हुकूमत वक्त ने यही कह दिया कि अफगानिस्तान के महाजरीन यहाँ से इनखला करें। इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने के लिए आज मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी शमीम साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालिया ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शमीम साहब। वालेकुम सलाम। शमीम साहब, पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो मौजूदा सिफारती ताल्लुकात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं? वो मेरे ख्याल में ताल्लुकात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। सही। अब तो दोनों अगर आप देखें तो बातचीत बंद है, सरहदें बंद है, राब्ते बंद है। सही। और किसी किस्म के डिप्लोमेटिक राब्ते बराह रास्त नहीं है। सही। अगर बैकडोर डिप्लोमेसी है तो भी ऐसे अंदाज में है जिसको मतलब डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। सही। कुछ ममालिक ऐसे दोस्त ममालिक जिसमें कतर है, जिसमें किसी वक्त में ईरान था, आजकल ईरान अपने मसाइल में गिरा हुआ है। सही। चीन है, रूस है, तुर्की है, उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से ये राब्ते बहाल हो जाए। मगर मैं समझता हूँ कि राब्ते तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। सही। ताल्लुकात बहुत ख़राब है। दो तरफा तिजारत का सिलसिला बंद पड़ा है। सरहदों के रास्ते आमद रफ्त का सिलसिला मुनक़ते हैं। सिर्फ पाकिस्तान से जो अफ़गान बाशिंदों की इनखला है वो जारी है। सही। तो दोनों ममालिक की जो ताल्लुकात है इसकी सबसे ज़्यादा मनफी असरात जो पड़ रहे हैं वो मईशत पर पड़ रहे हैं। सही। पाकिस्तान की मईशत भी ख़राब हो रही है, उनकी तो पहले से ख़राब थी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये ठीक है कि आज अफ़गानिस्तान के बजाय ये आज एक दावा सामने आया है कि ईरान के राज सेंट्रल एशिया के साथ तिजारत का सिलसिला शुरू हुआ और कीनू माल्टे को बरामद किया जाता है। मगर मेरे ख्याल में उस पर जो अखराजात होंगे या उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो जो वक़्त लेगा तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये तुरहम का रास्ता बहुत आसान था। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसके दोनों ममालिक को बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे। सही। शमीम साहब, हालिया हुकूमत ने यही कहा है कि अब अफ़गानी जितने भी यहाँ पे रह रहे हैं बाशिंदे, उनका यहाँ से इनखला हो जाए, वो वापस अपने मुल्क चले जाएं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि किस हद तक ये बात दुरुस्त है, या हालिया जो हुकूमत है उसका ये मौक़िफ़ जो है सही है या गलत है? किस तासुब से आप देखते हैं इसको? वहाँ पर ये लोग जो यहाँ पर आए थे तो उस वक़्त आए थे जब अफ़गानिस्तान में बैरूनी जारियत थी। अच्छा। सोवियत यूनियन आई थी। बाद में अगर आप देखें तो 92 में बहुत ज़्यादा लोग, जब अफ़गान मुजाहिदीन की हुकूमत कायम हो गई तो बहुत ज़्यादा लोग चले गए थे। मगर 2 साल बाद फिर लड़ाई छिड़ गई और फिर तालिबान की हुकूमत आई। तालिबान में भी यही सूरत हाल रहा। तो ये लोग जब यहाँ पर थे तो वो अफ़गानिस्तान की अंदरूनी हालात की वजह से यहाँ रह रहे थे। अच्छा। अभी तक अफ़गानिस्तान की अंदरूनी हालत जो है वो बेहतर नहीं हुई है और न उसकी कोई यकीनदानी से कह सकता है कि तालिबान ने जो रेट है ये कायम रहेगा या तालिबान ने जो अमन कायम किया है ये देरपा होगा। इसी वजह से लोग कतराते हैं। हम समझते हैं कि ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने फैसला किया है और पाकिस्तान ने जो फैसला किया अपने अंदरूनी और मारूजी हालात को देख करके, मगर ये वक्त जो है ना ये सही नहीं है। इस वक्त अगर आप देखें तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। वहाँ अफ़गानिस्तान में जो ख़वातीन पर पाबंदियाँ है वो भी आयद है, तालीम नहीं है, रोज़गार नहीं है। तो इसी वजह से इन लोगों को जो इस वक्त ये जो ज़बरदस्ती इनखला का फ़ैसला है इससे अफ़गान लोग जो है ना वो खफा हो रहे हैं। वही लोग जो 40 साल तक पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे थे, पाकिस्तान के वफादार थे, पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के सफ़ीर थे, मगर वो इस वक्त खफा हो गए। अगर इनको कुछ वक्त मिलता या उनको मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के कारोबार है यहाँ पर, उन्होंने अपना एक रोज़गार ज़िंदगी शुरू किया था, अगर उनको वक्त दिया जाता कि आप इसको ख़त्म कर दे या इसको लीगलाइज़ कर दे तो तब अच्छा होता। इस वक्त जो ज़बरदस्ती इनखला है इससे ठीक है, पाकिस्तान तो दावे कर रहा है कि दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो जाएगा, इंतहा पसंदी, मगर मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी इन्हीं की वजह से नहीं है। वो मतलब जो
عالمی صورتحال تھی اس کی تھی، کچھ پاکستان کی پالیسیاں تھی، کچھ خطے کی پالیسیاں تھی، اسی وجہ سے تھی. اس حالات میں اگر یہ لوگ چلے جائے تو یہ پاکستان سے خفا ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے ایک ہندوستان کے ساتھ پہلے سے دشمنی ہے، ایران کے ساتھ پہلے سے بد اعتمادی کی فضا ہے، اور جب افغانستان کے ساتھ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے صحیح نہیں ہے. صحیح. جب آپ نے فیوچر اور کی بات کی تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہاں سے امیگرینٹس جائیں گے واپس اپنے ملک میں تو پاکستان کی اکانومی میں، پھر اس کے روزگار اور سیکیورٹی کے مسائل پہ یہ افیکٹ پڑے گا؟ بہت زیادہ پڑے گا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ، اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں کے ساتھ ایک سرمایہ بہت زیادہ تھا جو افغان جہاد میں آیا تھا. بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر کارخانوں میں انویسٹمنٹ کیے، کنسٹرکشن میں انویسٹمنٹ کیے، ہاؤسنگ میں کیے. ٹریڈ تو ہے ٹھیک ہے، وہ تو ان کا وہ ہے. اگر آپ کپڑے کا تجارت دیکھیں، ڈرائی فروٹ کا دیکھیں یا دیگر کا دیکھیں تو اس میں یہ بہت زیادہ ڈومیننٹ پوزیشن پر ہے. تو اس سے ظاہر ہے افغانستان پاکستان میں کچھ وقت کے لیے مشکلات ہوں گے، فساد بازاری ہوگی، مطلب وہ جو مارکیٹنگ ہے وہ اگر آپ دیکھیں اس وقت بھی پشاور کی، میں آپ کو پشاور کی بات کر رہا ہوں، بلکہ پورے خیبر پختونخوا میں جو جائیدادوں کی خرید و فروخت ہے اس میں کافی کمی آئی ہے. تو اس سے میرے خیال میں مشکلات ہوں گے کچھ وقت کے لیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا یہ دعویٰ کہ یہ لوگ چلے جائیں اور واپس ویزوں پر آ گئے، مگر یہ کہ وہ ویزوں کا اجرا جو ہے وہ بھی بہت سخت کر دیا گیا ہے. اگر ان کو نرم کیا جائے، ان لوگوں کو لیگلائز کیا جائے تو میرے خیال میں پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر ہوگا. صحیح. شمیم صاحب، جو افغان حکومت ہے طالبان کی، ان کی جانب سے پاکستان کے تحفظات، خصوصاً ٹی ٹی پی کو لے کے جو پاکستان کے تحفظات ہیں اس کی طرف سنجیدگی نہیں دکھائی جا رہی ہے. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بنیادی وجوہات یہ ہے کہ جو افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے تو ان کا اور پاکستانی کالعدم ٹی ٹی پی جو ہے وہ تو ایک ہی ہے، ایک ہی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے. وہ تو دہشت گردی کی پیداوار ہے، مسلح مزاحمت کی پیداوار ہے. وہ تو ایک دوسرے کو ڈیپینڈ کرتے رہیں گے چاہے ہم جو کچھ بھی کر دیں. ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کو اس بات پر پابند کیا جا سکتا ہے بات چیت کے ذریعے کہ وہ ان لوگوں کی جو پاکستان کے ساتھ نیٹ ورک ہے ان کا خاتمہ کیا جائے اور ان لوگوں کو وہاں پر محدود علاقوں تک محدود کیا جائے. کسی وقت میں ایک یہ جو اکتوبر میں جو تعلقات خراب، اس سے کچھ عرصہ پہلے ستمبر میں اور اگست میں ایک پروپوزل سامنے آئی تھی کہ افغان طالبان نے کہا تھا کہ اگر ہمارے لیے کوئی فنڈنگ کا انتظام کر دے تو ہم ان پاکستانی طالبان کو روس کے چین ایران کے ساتھ جو سرحد ہے، جو سمنگان ہے، ہرات ہے، انہی صوبوں میں ان کے لیے ہم مطلب لوکیلٹیز بناتے ہیں جن کو وہاں پر ہم مطلب محدود کریں گے. تو وہ بہت اچھی پروپوزل تھی. اگر اس پر دوبارہ عمل درآمد کیا جائے، ان لوگوں کو وہاں تک محدود کیا جائے، ان لوگوں کی پروفائل جو پاکستانی طالبان ہیں اگر ان کی پروفائلنگ کی جائے، ان کے رابطوں کو مطلب اگر آپ ختم نہیں کر سکتے مگر ان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، ان پر آپ نظر رکھ سکتے ہیں، اسی سے میرے خیال میں پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کو بھی فائدہ ہوگا. پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ طالبان کی حکومت جو ہے نا وہ افغانستان میں یہ تو دوحہ معاہدے کے تحت آیا ہے. یہ تو زبردستی امریکن نے افغانستان پر ٹونس دیا ہے. ان کی وہاں پر کوئی جو گراؤنڈز ہے، جو بنیاد ہے وہ وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ وہ مطلب کوئی ایک جگہ سے آئے، کوئی دوسرے جگہ سے آئے، وہ مطلب ان کا کوئی سیاسی مکتب فکر نہیں ہے، ان کا جو قومی ہے وہ بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں افغانستان کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو افغانستان پر ہمیشہ درانیوں نے حکومت کی ہے، کوچیوں نے حکومت کی ہے، مطلب جو مختلف جو مستحکم قبیلے ہیں، مستحکم خاندان ہیں، انہوں نے حکومت کی ہے. یہ تو میرے خیال میں ان خاندانوں میں نہیں آتے، ان قبیلوں میں نہیں آتے، لہٰذا ان کی حکومت کا تو کسی بھی وقت مطلب ختم ہو سکتا ہے. کیونکہ اس وقت غلطی یہ ہوئی ہے کہ طالبان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے جو سابق حکومت میں لوگ تھے ان کو وہ بھی منتشر ہو گئے، کچھ مطلب پاکستان آئے، پھر پاکستان سے ترکی چلے گئے. وہ اس وقت تو ان کو اگر ان کو جس طرح 96 میں طالبان کی حکومت آئی تھی تو انٹی طالبان جو تھے ان کا مرکز کوئٹہ تھا، پشاور تھا. وہ یہاں سے سیاسی تحریک چلاتے تھے اور اس سیاسی تحریک کے نتیجے میں امریکہ کو بھی موقع مل گیا، امریکہ بھی مجبور ہو گیا کہ وہ آگے میدان میں. اب وہاں پر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو افغان طالبان کے خلاف کوئی سیاسی مرکز نہیں ہے، نہ پشاور میں ہے
نہ کوئٹہ میں ہے، نہ ایران میں ہے، نہ ازبکستان اور تاجکستان میں ہے. صحیح. جتنے لوگ تھے وہ ترکی چلے گئے، مغربی دنیا میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی امریکہ میں. اسی وجہ سے وہ لوگ منتشر ہیں. تو اسی وجہ سے طالبان کو موقع مل رہا ہے کہ وہ حکومت کرے. اب چاہے جو کچھ بھی ہے، اندرونی حالات بہت خراب ہے افغانستان کی. صحیح. شمیم صاحب، بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ افغان مہاجرین کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ کس حد تک تعاون کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں جب وہ اقوام متحدہ نے اپنی تعاون بند کر دی تو پاکستان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ وہ کہہ دے کہ آپ چلے جائیں. اچھا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یو این ایچ سی آر جو ہے اس کی فنڈنگ بہت کم ہوئی ہے، بہت بند ہوئی. اور پاکستان مطلب اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے وہ زمین بھی تھی مگر ساتھ ساتھ 44 کیمپ تھے آخر میں. تو ان 44 کیمپوں میں بجلی کی سہولت ہو، پانی کی سہولیات ہو، سینیٹری ڈرینیج وغیرہ، بیسک نیسیسٹیز، یہ تمام ختم ہو گئے. صحیح. یہ اسی وجہ ختم ہوئے کہ یونائٹڈ نیشن کی فنڈنگ ختم ہو گئی. صحیح. شمیم صاحب، آخر میں یہ بتائیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ پاکستان افغانستان کے تعلقات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے لیے عالمی اقدامات اٹھانا کتنی ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت صرف حکومتی اداروں پر تکیہ کیا جائے کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنائیں گے تو نہیں ہو سکتے. اچھا. تعلقات جو ہے نا بہتر بنانا یہ سیاسی کام ہے. اس کے لیے سیاسی کوشش ہونی چاہیے. افغانستان کے لوگ جو ہے وہ یہاں کی پشتونوں کے ساتھ، چاہے وہ قومی لوگ ہیں یا مذہبی لوگ ہیں، جو بھی ہے وہ یہاں کی پشتونوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کے تعلقات ہیں، ان کے رشتے، ان کے ناطے ہیں. اگر یہاں سے مطلب ایک کوشش کی جائے صحیح طریقے سے اور ان لوگوں کو وہاں پر بھجوا دیا جائے، جو اب بھی وقت ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر بن سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو معیشت ہے، پاکستان کی معیشت کا آئندہ کا دار و مدار جو ہے وہ افغانستان پر ہوگا. افغانستان بہت ایک وسیع مارکیٹ ہے، کنزیومر مارکیٹ، اور افغانستان کے راستے سنٹرل ایشیا بھی پہنچ سکتا ہے، رشیا بھی پہنچ سکتا ہے، ایون کہ یورپ تک ہمارے لیے بہت آسان راستہ ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے قائدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ بہتر ہمارے لیے کیا ہے. ان کے ساتھ تجارت قائم کرے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرے، تو یہ پاکستان کے بہتر مفاد میں ہوگا. صحیح. بہت شکریہ شمیم صاحب. مہربانی.